तमाम मोमिनीन से जो इस वक्त बाहर तशरीफ़ रखते हैं या हॉल में हैं कि बराए मेहरबानी मजलिस के हॉल में तशरीफ़ ले आइए। मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं। मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा बरखुरदार अली असगर से कि तशरीफ़ लाएँ और हदीस किस्सा की तिलावत फरमाएँ। एक दफ़ा और बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारे दीगर सलावत 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 सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فتنى الحسين نحو الكساء وقال:
السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يجوع ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟
فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يجوع ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا ورج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। परवरदिगार से दुआ है कि इस आवाज़ को हमेशा सलामत रखे। कितने सालों से हम इसको सुनते आ रहे हैं और मौला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए, इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। जैसा कि तमाम हज़रात को इल्म है कि आज की ये चेलम की मजलिस इसाले सवाब के लिए है मुस्तकीम उन्निसा बिनते सैयद अली जाफ़र जो हमारे मोमिन परवेज़ कुरैशी साहब उनकी सास साहिबा थी और नसीम कुरैशी साहिबा उनकी वालिदा मोहतरमा थी। अभी चंद से पहले इनकी यहाँ वफ़ात हुई और पाक परवरदिगार से दुआ है कि पाक परवरदिगार उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाए। आज की इस मजलिस का कुछ फॉर्मेट ऐसा है कि इंशाअल्लाह अभी सोसलाम और उसके बाद मुर्सी खानी होगी। क़िबला सखावत हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे, मजलिस से खिताब फरमाएँगे। आदिल भाई यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह नुहा खानी भी होगी। आप तमाम रज़ा से दरख्वास्त है कि नुहा खानी में भी शिरकत फरमाइएगा इंशाअल्लाह। मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले मरहुमा मुस्तकीम उन्निसा बिनते सैयद अली जाफ़र के लिए एक सूरह फातिहा का सवाल दीजिए।
مل کر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوز اسلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. میں درخواست کروں گا سب سے پہلے داؤد نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوز پیش کریں. مل کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم باعث دیگر صلوات. مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا. شکستہ پہلو سے میرے یہ در ہٹا دو خدا را، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا. گرا ہے ٹوٹ کے آنگن میں گوشوارا میرا، ہے کان زخمی ستمگر نے اس طرح مارا. علی نہ دیکھے خدا را، چھپا دو زخم یہ میرا، مدد کرو فضا. مریض موت کے جیسی نحیف لگتی ہوں میں، آج تم سے زیادہ ضعیف لگتی ہوں. لگا ہے جب سے تماچا مجھے نظر نہیں آتا، مدد کرو فضا. یہ بات سوچ کے دل ہم سے پارا پارا ہے، حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے. بتا دو کیسے کروں گی بھلا میں سامنا اس کا، مدد کرو فضا. میں بال کھول کے عرش اولا ہلا دوں گی، اب حسن کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی. دعا کے واسطے میرا یہ ہاتھ اٹھا دو خدا را، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا.
داؤد نخوی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثواب میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ربائی کے چند اشعار اور مصائب کی چند مصرع پیش کروں گا. مل کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے ہیں. زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے ہیں. یہ ہماری نماز ولا ہے، ہم اسے بندگی بولتے. یہ ہماری نماز ولا ہے، ہم اسے بندگی بولتے ہیں. سن رہے ہیں علی کے فضائل، پھر بھی چہرے پہ کیوں مردنی ہے. موت آ جائے بغض علی میں، ہم اسے خودکشی بولتے. موت آ جائے بغض علی میں، ہم اسے خودکشی بولتے. صلوات. بارے دیگر صلوات. سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی. سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی. دربار میں زینب کی بے چادری جو دیکھی. سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی. دربار میں زینب کو منظر یہ نظر آیا. دربار میں زینب کو منظر یہ نظر آیا. ماجائے کے ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی دیکھی. ماجائے کے ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی دیکھی. گھوڑے سے گرے مولا فرزند کے لاشے پر. گھوڑے سے گرے مولا فرزند کے لاشے پر. نیزے کی نیج سے دم سینے میں گڑی دیکھی. نیزے کی نیج سے دم سینے میں گڑی دیکھی. اس وقت سکینہ نے منہ ڈھانپ لیا
ہوگا بازار میں کوفے کے جب بھیڑ بڑی دیکھی بازار میں کوفے کے جب بھیڑ بڑی دیکھی سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی بلند صلی اللہ محمد وآل محمد بارے دیکھیں صلی اللہ صلی اللہ ادارہ جعفریہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش نصیب ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ دن بدن بہت ہی خوبصورت اضافہ ہو رہا ہے آوازوں کا مرثیہ خانوں کا سرود و سلام کرنے والوں کا اور یہ بہت ہی ہماری خوش نصیبی ہے کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ پیڑھیاں چینج ہوتی رہتی ہیں بڑے پڑھنے والے چلے جاتے ہیں ان کے آگے دوسری پیڑھی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جناب عباس حسن یہ برخوردار آئے ہیں ابھی انڈیا سے یہاں تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہیں اور خوبصورت کلام کے ساتھ یہاں پہ پیش کرتے ہیں اپنا میں درخواست کروں گا ان سے کہ تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی فرمائیں جناب عباس حسن سے مل کر محمد وآل محمد بلند تر صلوات بارے دیکھیں صلوات صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے میرے کوثر نے مجھے راہی دعا دیتے خط اکبر سا پسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر سب صبر ایوب کو شبیر جلا دیتے ہیں فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخ پرسا مجھے سب اہل آزاد شیخ پرسا مجھے سب اہل آزاد دیتے چشم سجاد اگر ذوق سے ہو جاتی ہے بند اشکیا پاؤں کی زنجیر ہلا دے اشکیا پاؤں کی زنجیر ہلا دیتے ہیں کہتی تھی رو کے سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دیتے ہیں پوچھتا ہے جو کوئی کس نے
کمر کو توڑا شاباش کے لاش کو دکھا دے شاباش کے لاش کو دکھا دیتے ہیں نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے جب صدر زی سے گر پڑے عباس سے باوفا جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائے ترائے میں حیدر کے شیر کو روائے ترائے میں حیدر کے شیر کو یہ سن کے پیٹے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی پہنچے جوہی ترائی میں بادی دے پورا دیکھا تپا ہے خاک پا فرزند بو تراب شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تا بس ہائے بھائی کہہ کے گراؤ فلک جنا بس ہائے بھائی کہہ کے گراؤ فلک جنا بیکار دست و پاتھے شہ خوش خصال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے ملک کے خون بھرے ہوئے چہرے پدی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے ساتھ تیرے شانوں کے میں فدا بازو کے ساتھ میں تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شاپیے بولا وہ زیوقا تشریف آپ لائے زہیز و افتخار تشریف آپ لائے زہیز و افتخار جی چاہتا ہے کہ یہ نثار حضور
کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چورو کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چورو بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سر شخ ضرب گرز سے یا شاہدی پناہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ دکھتے ہیں بولنے میں جراحت پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے یہ سن کے اس دل نے ایک سرد آہ کی مشکیز پر تڑپ کے بحسرت نگاہ کی منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے زانو پشے کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے زانو پشے کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے فرمایا شین کس لیے روتے ہو زار زار لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار کیا عجیب ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار کی عرض اس جرین کے ہے وقت اعتذار کی عرض اس جرین کے ہے وقت اعتذار آقا سے چھوٹنے کا خلق ہے غلام کو پاؤں گا کاش گرد و مقام کو پاؤں گا کاش گرد و مقام کو یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پجاں حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ سجا دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے نوجوان چھوڑا جرین ساتھ شہ مشرقین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا عباس حسن اور ان تمام مرثیہ خانوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامت پڑھیے پرویز قریشی صاحب اور نصیب قریشی صاحب آپ تمام حضرات کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے یہاں پہ تشریف لائے وقت نکالا اور اس مجلس میں شرکت فرمائی مل کر محمد وآل محمد بلند تر سلامت جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ مجلس کے فوراً بعد مولانا صاحب کے خطاب کے فوراً بعد یہاں نواخوانی ہوگی عادل بھائی تشریف رکھتے ہیں نواخوانی پیش کریں گے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس نواخوانی میں اور ماتم میں شریک ہو کر کے جائیے میں درخواست کروں گا قبلہ سخاوت حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں مل کر محمد وآل محمد بلند تر سلام بار دیگر سلام
مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ مستقیم النساء بنت سید علی جعفر کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بثواب هاتين السورتين ومجلس الإمام حسين وسائر الأذكار بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين وملائكتك المقربين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين إلى روح المرحومة المغفورة مستقيم النساء بنت سيد علي جعفر، اللهم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها واحشرها مع النبي وذريته، اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين واخلف على أهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
غر الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكتاب الكريم والمصحف العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، ادارہ جعفریہ برٹنسویل میری لینڈ میں آج کی جو مجلس سے ایصال ثواب اور بلندی درجات بشکل مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اس کا ہم ثواب ایصال کریں گے مرحومہ مغفورہ سیدہ مستقیم النساء بنت سید علی جعفر کی روح کو، جو والدہ ماجدہ تھی ہماری بہن نسیم قریشی کی، اور خوش دامن تھیں پرویز قریشی صاحب کی. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کے طفیل میں مرحومہ و مغفورہ کو جوار سیدۃ نساء العالمین میں برزخ کی جنت میں اعلی مقام نصیب فرمائے. اللہ مرحومہ و مغفورہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. پسماندگان کو صبر جمیل مرحمت فرمائے. مجلس میں شرکت کنندگان حضار محترم کو، حاضرین و حاضرات کو جزا و اجر بسیار عنایت. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، توفیق اطاعت و بندگی عطا فرمائے. اول وقت میں نماز ہائے جماعت و جمعہ کی ادائیگی کی توفیق دے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار فرمائے. باغ مصطفیٰ میں جتنے مؤمنین سادات دفن ہیں مومنات، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ادارہ جعفریہ کی انتظامیہ کو، ڈونرز کو، بانیان کو، شرکت کنندگان کو اجر و جزا عنایت فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں اللہ آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. کرونا وائرس سمیت ہر دکھ تکلیف رنج و محن مصیبت سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مصون فرمائے. حضرات و خواتین، آج کی گفتگو کا جو محور ہے وہ بانیان مجلس کی طرف سے دیا گیا ہے. آج میں تقریباً 40 سے 50 منٹ گفتگو کروں گا صرف اور صرف ماں کے عنوان. آج میں عظمت مادر
مقام مادر، درجات مادر، شفاعت مادر کے بارے میں گفتگو کروں۔ اولاً تو یہ سماعت و نظارت فرما لیں کہ لفظ قرآن مجید میں 9 مرتبہ استعمال ہوا اور 9 ہی مرتبہ لفظ حج آیا۔ 9 مرتبہ 9 مرتبہ حج۔ اور اب یہیں سے اندازہ ہوگا کہ حضور فرماتے تھے متعدد مضامین کو ایک جگہ جمع کر کے عرض کر رہا ہوں کہ النظرۃ الی الام حبا لہا، ماں کے چہرے کی طرف ایک نگاہ محبت کی، تعدل حجا، ایک حج کے برابر ہے، ایک عمرہ کے برابر ہے۔ سائل نے پوچھا سرکار لو انظر الی وجہ امی 100 مرہ، اگر میں ماں کے چہرے کی طرف دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو مفہوم کلام نبی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں تم نے خدا کو غریب سمجھا ہے، تم بار بار ماں کا چہرہ دیکھتے جاؤ، اللہ بار بار حج و عمرہ کا ثواب دیتا جائے۔ اور یہ حج مبرور ہے، یہ عمرہ مقبولہ ہے، جو میں اور آپ کرتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے، وہ قیامت کو پتہ چلے گا کہ حج قبول ہوا یا نہیں، عمرہ قبول ہوا یا نہیں۔ ماں کی زیارت کی حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے۔ حج تو مکے میں ہوتا ہے، عمرہ تو مکے میں ہوتا ہے، گھر میں تو نہیں ہوتا۔ عجیب منزل فکر ہے، جس طرح اللہ جمعہ کے نمازیوں کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان ہو جائے، اناؤنسمنٹ تم تک پہنچ جائے، میسج کنوے ہو جائے، تو جمعہ کی طرف، ذکر خدا کی طرف سعی کرو۔ الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، جس طرح ہمارے ٹاؤن میں اللہ جمعہ کو حج مناتا ہے، ہمارے گھر میں اللہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کو حج بنا دیتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ درجتاً کعبہ آپ کے گھر میں اللہ لے آتا ہے تاکہ تمہیں وہاں نہ جانا پڑے، واجب تو الگ ہے، اسے تو ضرور کرنا ہے، سنتی حج کا ثواب ڈیلی مکرر بار بار ریپیٹڈلی کرتے رہو، اگر ماں اور باپ کی طرف محبت کی نگاہ کرتے رہو۔ سورہ مبارکہ لقمان کی 14ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ وصیت ہم تو ول کے معنی میں لیتے ہیں، عربی بڑی رچ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں۔ یہاں وصیت سے ہم مراد یہ لیتے ہیں جو مر رہا ہو وہ ول ڈیلیور کرے، اس کا ایک معنی وصیت ہے، مگر وہ کہ جسے اونگھ نہیں آتی وہ وصیت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے توصیہ کر رہا ہے، ایڈوائس دے رہا ہے، کمانڈمنٹ دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، راہ نجات دکھا رہا ہے، اپنے مشکل آخرت کے پرچوں کو ڈسکلوز کر رہا ہے کہ وہاں کی بجائے یہی حل کر کے چلے جاؤ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اٹھایا ہوا تھا اسے شکم میں
تو کمزور پہ کمزور ہو گئی، مگر اس کی ول پاور اسٹرانگ پہ اسٹرانگ ہوتی گئی، مضبوط پہ مضبوط ہوتی گئی۔ ماں کائنات کا واحد رشتہ ہے جو ون وے محبت کرتی ہے، اسے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے ماں کو جہاں انسان رہتا ہے 9 مہینے 10 مہینے، اسے رحم مادر کہا ہے۔ یہ رحم مشتق ہے رحمت الہی سے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو جب دنیا میں شمع کے طور پہ بھیجا تو وہ ماں کی شکل میں بھیجا، اور وہ یہی فرماتا ہے کہ جب تمہاری ماں اتنی مہربان ہے تو مجھ جیسا کریم رب تم پہ کتنا مہربان ہے۔ یہ جو صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی اردو میں رحمی ہو جاتا ہے، اصل تو ہے صلہ تو رحم۔ صلہ رحمی جو ہے یہ یہی تو ہے، جہاں جہاں رحم کا رشتہ چلا جائے وہاں وہاں پر توڑنے کی بجائے جوڑتے رہو، اسی کو صلۃ الرحم کہتے ہیں۔ رشتہ دار ہمارے ہیں، احساس اس کو کہ صلہ جوڑنا، سینے کو صلہ کہتے ہیں، وصلت۔ آپ اذان عالیہ میں یہ بھی محفوظ فرما لیں کہ اللہ فرما رہا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک دودھ پلایا، 2 سال رضاعت کی جو ڈیوریشن ہے وہ 2 سال۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ ارشاد ہوا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، سورہ لقمان نے آواز دی، اے حضرت انسان میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ دیکھیے کبھی اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کبھی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے احسان کو رکھتا ہے، اور کبھی اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کو رکھتا ہے۔ عبادت اس کی ہے، بتانا یہی چاہتا ہے میری عبادت ماں باپ کے احسان کے بغیر قبول نہیں ہوگی، اور میں اپنا شکر قبول نہیں کروں گا جب تک تم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرو۔ اور پھر ذرا سی دھمکی بھی دی، الی المصیر، اگر تم نے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کیا، خیال نہ رکھا، تو پلٹ کے تو میرے ہی پاس آنا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اب سورہ کہف کی آیت سنیے۔ کہف سے پہلے حضرت سلیمان کی دعا سنیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ قنوت میں پڑھیں یا چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، یاد نہ ہو تو دیکھ کے کاغذ سے پڑھ لیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے یہ صلاحیت دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں تیرا جو تو نے مجھ پہ کی ہے اور جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہے، اور تو اپنی رحمت کے سبب مجھے صالحین بندوں میں داخل فرما۔ یاد رکھیں یہ جو دعائیں ہیں قرآن کی، ربنا 40 کل ربنا ہے 50، 40 ربنا دعا ہے، 40 ربنا دعا۔ جس طرح کوئی چلہ کاٹے تو 41ویں دن اللہ جواب دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ سے بول پڑا تھا، اسی طرح اگر کوئی 40 مرتبہ ربنا کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مانگ میں عطا کرتا جاؤں۔
اللہ کو یہ رب کا لفظ اپنے لیے بہت پسند ہے، اس لیے ربنا بھی ہے، رب بھی ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، میں ایسا عمل کروں، ایسی توفیق دے مجھے جو تیری رضا کا سبب۔ اس دعا میں ایک زبردست میسج ہے، وہ سن لیجئے۔ جو کام بھی آپ زندگی میں کریں، آپ نیت رکھیں کہ میری نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، رضائے رب کے لیے ہر کام کریں، تبھی تو صرف ہمارا فرقہ ہے جس میں قربتاً اللہ کی نیت ہوتی ہے۔ اسلام کے کسی فرقے میں قربتاً اللہ کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہی دلیل ہے ہمارا ہر عمل مرضی رب کے لیے ہوتا ہے، مرضی نفس کے لیے نہیں ہوتا۔ رسالت کی عظمت پر بلند تر سورہ اعقاف کی 15ویں آیت میں ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اکلوتی آیت ہے قرآن کی جس میں کوئی بھی اس آیت میں امام حسین کا شریک نہیں، کیونکہ ذریت میں امام حسین کی امامت ہے، اور امام حسین ان ذوات مقدسہ میں سے ہیں جو کنورٹڈ نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں، اور ہمیشہ ان کا رجوع اللہ کی طرف رہتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ بار الہا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میرے حبیب تو افلاک نہ ہوتے۔ کائنات میں نے خلقت الخلق ترا لہواک، اے میرے حبیب میں نے کائنات تیرے لیے بنائی ہے، مخلوق تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ قرض تھا اللہ کا۔ حسین ابن علی نے 10 محرم کو اتار کر کہا ترکت الخلق ترا لہواک، جو مخلوق تو نے میرے نانا کے لیے بنائی تھی حسین نے وہ مخلوق تیرے لیے چھوڑ دی۔ سلامت رہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، آج کی مجلس میں مقام مادر پر ذرا سی گفتگو یوں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں اور 24ویں آیت میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تمہارے دونوں ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم اف نہ کہنا، جھڑکی نہ دینا۔ ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں اس سے کم بھی لفظ ہوتا اف سے، اگر کم بھی کوئی لفظ عربی میں ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا۔ اف اف نہیں کہہ سکتے، ماں باپ کو اف نہیں کہنی۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہمارے جوانوں کو ایٹیکیٹ سکھانے ہیں آل محمد کے، اس لیے کہ یہ شیعوں کا نعرہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے۔ اصحاب مدینہ کی گلیوں میں یہ نعرے لگاتے تھے بلند آواز سے، ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد، اپنی اولادوں کو نیک بنانا چاہتے ہو تو آل محمد کے اخلاق سکھاؤ۔ اس لیے اف نہیں کہنی، جھڑکی نہیں دینی۔ اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے جب بولنا ہے تو دھیمے لہجے میں، میٹھے لہجے میں بات کرنی، تو تڑاک سے ماں باپ سے بات نہیں کرنی،
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں۔ آپ اپنی ماؤں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے گزشتہ کی معافی لے لیجئے گا، اور آج کے بعد بالکل قبلہ و کعبہ سمجھ کے ماں کے سامنے حاضر رہیے گا، طواف کرتے رہیے گا، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ اللہ نے ان کا سٹیٹس قبلہ و کعبہ کے برابر بنایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں اور باپ کا مقام ایک جملے میں واضح فرماتے۔ سرکار نے کمال جملہ کہا، فرماتے ہما جنتوں کا و ناروں کا۔ اگر ایک جملے میں چاہتا ہے نا ماں باپ کا مقام بتا دوں تو یہی باعث جنت ہے، یہی باعث جہنم ہے۔ اطاعت کرو گے تو یہی جنت میں لے جائیں گے، معصیت والدین کرو گے انہی کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ جنت و جہنم اللہ نے آپ کے گھر میں پیمانہ کے طور پہ رکھ لیا ہے۔ آپ اب طواف کر کے گھر کے کعبہ کا جنتی نہ بنے تو اس میں شریعت کا تو کوئی قصور نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکا کے رکھو، اکڑ کے نہیں رہنا، اکڑ کے جھک کے رہ، جھکا کے رکھنا، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی۔ حکم رسول کو ہے، اصل میں سمجھایا ہمیں گیا۔ اس میں دو ایشو سمجھائے گئے، ایک تو حضور کو حکم دے کے یہ سمجھا دیا کہ حضور تو عرفن پیدا ہوئے، ضمیریں تو ڈوئر آ رہی ہیں تثنیہ کی، اور صغر سنی میں حضور بھی صغیر ہیں کہ ماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، تو اب وہ دو ماں باپ کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کو اف بھی نہ کہنا، جھڑکی بھی نہ دینا، ان کے سامنے لہجہ بھی نرم رکھنا، ان کے سامنے کندھے بھی جھکا دینا، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا۔ ساری کائنات جھکے آمنہ کے لال کے لیے، آمنہ کا لال جھکے ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کے لیے۔ دوسری بات یہ سمجھا دی کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ ہمبل رہیں، جھک کے رہیں۔ حکم ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا چل نہیں سکتا، حکم شریعت ہے۔ ایک شریعت وہ ہے جو ہم خود اپنی بنا رہے ہیں، میڈ ان یو ایس اے، ایک وہ ہے میڈ ان مدینہ۔ ہمیں اس پر چلنا ہے جو آقا لائے، جو حضور لائے۔ باپ کے سامنے چل نہیں سکتے، باپ کی بات میں انٹرپشن جائز نہیں، اور لوگوں کو کر سکتے، باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھ نہیں سکتے، باپ کی بات کو ٹوک نہیں سکتے۔ باپ اور ماں کی منشا سے پہلے عطا کرو، انہیں مانگنا نہ پڑے، اور ماں باپ کو دیتے وقت ہاتھ اوپر نہ ہو، نیچے ہاتھ ہو، جیسے تم بھیک مانگ رہے ہو۔ یہ نجات کی بھیک ہے، یہ رحمت کی بھیک ہے، یہ رزق کی بھیک ہے، یہ نعمت کی بھیک ہے، یہ رضا الہی کی بھیک ہے کہ جسے اللہ نے ماں باپ میں مضمر رکھا ہے۔ آپ عرب کنٹریز میں جائیں، وہاں پر بسوں پہ لکھا ہوتا ہے، ٹرکس پہ لکھا ہوتا ہے یا رضا اللہ و رضا الوالدین، کہ اللہ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں چھپا کے رکھی ہے۔ ماں باپ کی مرضی میں اللہ کی مرضی تلاش کرے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن میں ماں باپ دونوں شریک ہیں، احترام والدین، احسان والدین، تکریم والدین، توقیر والدین، عزت والدین،
والدین کی منشا کا خیال رکھنا، والدین کا خیال رکھنا۔ کچھ میں ماں اور باپ کو الگ کیا ہے۔ باپ آئے اندر گھر میں، ایک مرتبہ اٹھنے کا حکم ہے شریعت میں، ماں آئے 2 مرتبہ اٹھنے کا حکم، ایک مرتبہ اٹھے بیٹھے پھر اٹھے پھر بیٹھے، یہ ماں کا احترام۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہوں، معافی کیسے ملے گی؟ حضور نے فرمایا اخدم امک، ماں کی خدمت کر، معافی مل جائے گی۔ وہ پھر آیا پلٹ کر، سرکار کوئی اور عمل بتا دیں۔ آپ نے پھر وہی کہا اخدم امک، ماں کی خدمت کر۔ وہ تیسری مرتبہ آیا، سرکار کوئی اور عمل، اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا اخدم امک۔ چوتھی مرتبہ آیا تو فرمایا اخدم اباک، باپ کی خدمت کر۔ 3 مرتبہ ماں کی خدمت کا حکم دیا، 1 مرتبہ باپ کی خدمت کا حکم دیا۔ ماں وہ وجود ہے کہ جس میں جو میم ہے نا محبت کی۔ ابھی میں لاہور میں تھا تو وہاں ہندوؤں کے سادھو بھی آئے ہوئے تھے، سکھ بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے، ہندو جو سادھو تھے انہوں نے پوری گردان مجھے سنائی، سنسکرت کی بھی ہندی کی بھی، اور سکھوں نے بھی جو اپنے الفاظ تھے، وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو میم ہے محبت کی وہ کسی بھی لینگویج میں ماں سے جدا نہیں ہوتی، میم ہمیشہ رہتی ہے۔ ماں محبت والا وجود ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں آج کہ ماں اور باپ مرنے کے بعد بھی قبر سے عاق بھی کر سکتے ہیں، یعنی پکڑوا بھی سکتے ہیں، بخشوا بھی سکتے ہیں۔ ماں باپ کی قبر پہ چلے جائیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ ماں باپ کی قبروں کو اگنور کر دیں، فاتحہ وغیرہ نہ پڑھیں، ماں باپ ناراض ہو گئے، اللہ پکڑ لے گا۔ یہ عجیب نعمت ہے، مرنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے عنایت جاری ہے ماں باپ کی شکل۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ مہمان ہوتے ہیں بڑھاپے میں، اور جب وہ آپ کی خدمت کر رہے تھے تو آپ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب فرق ہے ماں اور باپ کا۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ، یہ جو گائے ہے، یہ پورا سورہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ دراصل باپ کے احترام کے عوض ملنے والی دولت کا سورہ ہے جو جوان کو ملی تھی۔ یہ بنی اسرائیل جب طے ہوا کہ ایک ایسی گائے ہوگی اور وہ ریوڑ میں اس شخص کے تھی، یہ جوان، وہ آئے، انہوں نے کہا جتنا چاہو سونا لے لو، قیمت لے لو، بڑھا چڑھا کے ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا کہ اس میرے گلے کی چابی میرے باپ کے تکیے کے نیچے ہے، اس زمانے میں لوہے سے باندھتے تھے، اور میرا باپ سو رہا ہے، مجھے پوری کائنات بھی آپ دے دیں تو میں باپ کو بیدار نہیں کروں گا۔ اللہ کی ذات نے پورا سورہ نازل کیا ہے اس جوان کے احترام۔ یہ تو باپ کا احترام ہو گیا، اور ماں کا احترام اس قدر ہے کہ جو اولی العزم پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نبی ہیں اولی العزم۔ ان میں آدم علیہ السلام نہیں ہے، قرآن خود کہتا ہے لم نجد لہ عزما، وہ اولی العزم نہیں ہے۔ تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ ماں باپ کے بغیر رسول بننا ممکن ہے، نبی ہونا ممکن ہے، معصوم ہونا ممکن ہے۔ اولی العزم ہونے کے لیے شکم مادر کی ضرورت ہے، رحم مادر کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے اپلیکیشنز لے کر، 150، جیسے وہاں پہنچتے تو آواز قدرت آتی، موسیٰ یہ تو ہم نے قبول کر لی، اگلی دفعہ اور لے کے آئے۔ ایک روز پہنچے
پہلے سرکار فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ابھی پہنچا نہیں ہوتا تھا آواز آ جاتی. آج ایسے لگ رہا ہے لائن ہی نہیں مل رہی, سگنل ویک ہو گیا, نیٹ ورک ویک ہو گیا. آج میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ بار الہ, پہلے آتا تھا 150 لے کر, آج تو تھوڑی لے کر آیا. اس وقت تو فوراً قبول فرماتا تھا. آواز قدرت آئی, موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا, وہ ماں مر گئی جس کی وجہ سے ہم جلدی قبول کر لیتے. تو نبی کو بھی ماں کی ضرورت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ یہ مربیہ تھی, مرضعانی تھی, دودھ نہیں پلایا, یہ ویسے کیئر ٹیکر تھے. آپ انہیں ماں کہہ کے پکارتے تھے. اور ان کا ایک بیٹا تھا بی بی حلیمہ سعدیہ کا, عبداللہ, اسے حضرت اپنا بھائی کہہ کے پکارتے تھے. کیئر ٹیکر کو بھی دو جہاں کا سردار احترام میں ماں کہہ کے پکارتا. ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. کسی نے پوچھا سرکار ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے, پالنے والی ماں؟ ان کی اپنی ماں تو وصال فرما گئی تھی صغر سنی میں. آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا اس لقمے پہ میری نظر چلی جائے جس لقمے کو میری ماں توڑنا چاہتی ہے. ذرا غور فرمائیں. یہ زکریا نامی ایک شخص ہے, شام کا رہنے والا, بن آدم. وہ یہ کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور میں کنورٹ ہو گیا. میں نے اسلام قبول کر لیا, کرسچینٹی سے میں نے توبہ کر لی. میں جو واپس گیا تو مجھ سے کہا امام نے کہ اپنی ماں کا خاص خیال رکھنا, جو کہ کرسچن ہے, اس کا خاص خیال رکھنا. جب یہ آئے زکریا ابن آدم تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ احترام کیا اپنی اماں کا. وہ احترام دے کر بڑھاپے میں ماں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھی. تو آپ حضرات و خواتین, آج کی یہ میری گفتگو یہاں سم اپ ہو رہی ہے. کنکلوڈ کر دوں, ماں باپ کا احترام کرنا ہے ہر صورت میں. ماں کی جو بغیر توقع کے محبت ہے اس مامتا کا خیال رکھنا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ جو شکم میں رکھا اور دودھ پلایا اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اس کا ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ماں ہے, بوڑھی ہے, ضعیفہ ہے, میں لقمے بنا کے اس کے دہن میں دیتا ہوں اور تمام خدمت میں جو کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری ساری عمر کی خدمت تیری ماں کی اس خدمت کے ایک دن کے برابر نہیں جو تمہیں شکم میں رکھا تھا. لہذا ماؤں کا خیال رکھنا ہے, باپ کا بھی خیال رکھنا ہے, والدین کا خیال رکھنا ہے. آخری جملہ کہوں اور آپ سے اجازت لوں. میرے والد بزرگوار نے سب سے پہلے, میں ابھی اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا, 4 سال کا 4.5 سال کا رہا ہوں, یہ جملہ پڑھا تھا. پھر میں نے اس کی تصدیق بھی کی, کتابوں میں بھی مل گیا, مراجع سے بھی مل گیا. ایک ہمارے مرجع اعظم تھے, والد فرماتے تھے, وہ 80 سال کے تھے, آلموسٹ 60-65 سال. وہ امام حسین کی زیارت پر ہر شب جمعہ میں پیدل تشریف لے گئے. ایک سال جو گئے اس 80-85 سالہ مجتہد نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے کاشتکار, اس کے پاؤں ہاتھ مٹی میں بھرے ہوئے, اس نے اپنے ہاتھ دھوئے بھی نہیں اور ایسے ہی مٹی میں بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے آ کر امام حسین کی زری میں یوں ہاتھ ڈالا اور کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. قبر سے جواب آئے وعلیک السلام یا عبداللہ. ہمارے مرجع تقلید دم بخود رہ گئے. میں 60-65 سال سے آتا ہوں,
مجھے تو فاطمہ کے لال نے کبھی جواب نہیں دیا. یہ کون خوش قسمت ہے. گلی میں کوچے میں خلوت میں پا کر جا کے پوچھا اور ولی اللہ کہہ کے سلام کیا. اللہ کے ولی میرا سلام. اس نے کہا میں تو گنہگار انسان ہوں آقا, میں تو ایک انتہائی خطا کار انسان ہوں. کہا یہ عنایت امام حسین کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو وہ رونے لگا. مرجع تقلید فرماتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں ضعیفہ ہو گئی تھی اور ہم لوگ بڑے غریب تھے, تو میری ماں جب مرنے لگی تو میری اماں نے کہا کہ مجھے میرے آقا حسین زری پہ لے جاؤ. میں نے کہا اماں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس زمانے میں جن سواریوں پہ جاتے تھے کرائے پہ لے کر میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. میری اماں نے مجھ سے کہا تم مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر لو, میں فاطمہ کے لال کے سامنے تمہارے لیے سفارش کروں. میں مر بھی جاؤں گی میرا مولا تجھے یاد رکھے. مجتہد صاحب جس دن سے اپنی ضعیفہ ماں کو لے آیا, ماں کو مرے ہوئے تو ڈیکیڈ ہو گئے. جب بھی غریب زہرا پہ سلام کرتا ہوں میرا مولا قبر سے جواب دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ. سبحان اللہ, کیا مجلس ہے. اجرکم علی الزہرا. اب یہ بانیان مجلس نے ذرا فرمائش بھی کی ہے تو میں جلدی جلدی ان کی فرمائش تک پہنچوں گا, مگر میں مقدمتاً کچھ ماؤں کا ذکر کرتا ہوں. کچھ ماؤں کا ذکر سنیے. ایک ماں کا نام ہے خدیجہ, جو ملیکۃ العرب تھی. سب کچھ آقا کے قدموں میں رکھ دیا اور جب دنیا سے گئی تو کفن بھی نہ تھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جبریل کفن لے کر آئے, ایک نہیں 5 کفن لائے. یہ دوسرے کفن کن کے ہیں جبریل؟ یہ خدیجہ کا ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے, یہ علی کا ہے, یہ فاطمہ کا ہے, یہ حسن کا ہے. اب میں آگے پڑھوں. میرا حسین آپ کے حسین کو کوئی کفن پہننے نہیں دے. ماشاءاللہ. دوسری ماں حسنین کی ماں, جس کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اب ڈاکٹر کہتے ہیں, اب جو اب ڈاکٹر ہے نا ہڈیوں کے, بونز کے, ربس کے, وہ کہتے ہیں ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ جاتی ہے, پسلی نہیں ٹوٹتی. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نمودار ہو. ماشاءاللہ. یہ دوسری ماں. ہر ماں کے دکھ قبر میں ختم ہو جاتے ہیں. نسیم بہن آپ کی امی اس وقت راحت میں, مگر کائنات میں حسنین کی ماں وہ دکھیاری ماں ہے کہ جسے قبر میں بھی چین نہیں. مجلس کہیں بھی ہو, کوئی آئے نہ آئے, حسین کی ماں کو تو آنا ہے. اجرکم علی اللہ. تیسری ماں, جلدی جلدی ذرا توجہ فرماتے ہیں. تیسری ماں وہ ماں ہے جو مصائب کی ماں ہے, ام المصائب. ہمارے وطن کے ایک قبلہ تھے, بہت بڑے اسکالر, ولی اللہ ذاکر, آغا حسین. ہمارا گھر اور آغا حسین کا گھر بالکل ایک دیوار تھی. میں نے قبلہ سے خود سنا تھا. وہ زیارت سے آئے تو قبلہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خدام کو کچھ خدمت کی اور میں نے ہاتھ جوڑے کہ مجھے میری اماں کے روضے میں لاک اپ کر دو رات کو. میں لاک اپ ہو گیا. صبح کو 1 گھنٹہ فجر سے پہلے لاک کھلتا تھا. میں نے تہجد کی نماز پڑھی, روتا رہا. ایک ایسا مکاشفے کا وقت آیا. میں نے بی بی پاک کے روزے میں ہاتھ ڈال کے پوچھا, بی بی جو میں مصائب پڑھتا ہوں لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں, شہنشاہ مصائب بھی ہوں میں,
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی ایگزیجریشن تو نہیں کرتا، میں کوئی مبالغہ تو نہیں کرتا، میں جو کچھ پڑھتا ہوں صحیح پڑھتا ہوں۔ یہ مصائب آپ پہ نازل ہوئے تھے، آغا صاحب مرحوم نے کہا تھا بی بی کی آواز آئی اور بی بی نے کہا آغا حسین جو مجھ پہ مصائب نازل ہوئے ہیں وہ قیامت میں پتہ چلیں گے۔ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک ماں کا اور بھی ذکر کر دوں، وہ ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ بی بی کے 4 بیٹے تھے، عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو بی بی آتی بقیع میں 4 مٹی کی 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی اور لکھتی ھذا قبر العباس، ھذا قبر عبداللہ، ھذا قبر عثمان، ھذا قبر جعفر، اور پھر چاروں کی مٹی کو ملا کے ایک بڑی قبر بناتی اور کہتی میں تمہیں نہیں روؤں گی، اسے روؤں گی جس کی رونے والی ماں زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابو الفضل جسے ہم چھوٹے آغا کہتے ہیں نا، ہمارے چھوٹے آغا وہ وفادار ہے، وفا ہوتی ہے زندگی میں، یہ واحد وفادار ہے جس نے مر کے بھی وفا کی۔ شبر کے جملے ہیں، جب میں حسین کو خنجر مار رہا تھا تو عباس کا لاشا فرات کے کنارے سے اٹھتا تھا اور سارے سر نوکائے نیزہ پہ سوار تھے، ایک غازی کا سر تھا گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں؟ بتانے والوں نے بتایا جتنی مرتبہ سوار کیا سر زمین پہ گر جاتا ہے۔ روایت خاموش ہے، میں سمجھتا ہوں ابو الفضل کی نظر پڑتی ہوگی زینب کے کھلے سر پہ، ام کلثوم کے کھلے سر۔ یا زہرا، اجازت دیں تو 2 ماؤں کا ذکر کر کے 2 ماؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ماں ہے اکبر کی ماں، جو جب لاش پہ پہنچی تو دیکھا فوارہ خون کا سینے سے جاری ہے۔ بی بی نے ہاتھ یوں چلو بھرا اپنے سر کے بالوں میں ملانا شروع کیا۔ میرے مولا حسین نے پوچھا اکبر کی ماں کیا کر رہی؟ ماذا تصنعینی یا ام علی، اکبر کی ماں یہ کیا کر رہی؟ بی بی کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سیرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگے حنا کروں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا بیٹے کی چھاتی کے خون سے۔ آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ ماشاءاللہ قبول ہے مجلس۔ اس مجلس کے صدقے میں مرحومہ مغفورہ کے درجات متعالی ہیں۔ قریشی فیملی، جعفری فیملی، جعفر فیملی، آپ تمام حضرات ہم سب کے مرحوم کی مغفرت ہو۔ ایک ماں اور سن لے اور اسی پر مجلس ختم ہو جائے گی، ماتم شروع ہو جائے گا۔ ڈھیر دعائیں ہو چکی ہیں، اب میں دعا نہیں کروں گا، اب ڈائریکٹ ماتم ہو جائے گا۔ وہ ماں اس صغیر کی ماں ہے، امرؤ القیس کی بیٹی، رئیس عرب کی بیٹی، یمن کے بادشاہ کی بیٹی، جس کے سر کے بال سیاہ تھے، ایک بیل کیا سر کے بال سفید ہو گئے۔ بی بی کہتی دیا مثلو کا ینہر یا بنیا، مجھے معلوم نہیں تھا بیٹا 6 ماہ کا بچہ بھی قربان ہوتا۔ اور بی بی نے ایک عجب بیان کیا، بیٹا جس نے تجھے تیر مارا ہے اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ماشاءاللہ مجلس ہو گئی، اجازت دو تو اس ماں کا ایک جملہ اور کہہ دوں۔ یہ ماں جب گئی نا، اصغر کو دیکھا، اپنے وارث کو دیکھا، دھوپ میں لاش پڑی تھی۔
بی بی نے وعدہ کیا تھا 11 محرم کو، مولا آپ کو بھوکا پیاسا ذبح ہوتے دیکھا، آپ کی لاش کو دھوپ میں دیکھا، جب تک زندہ رہوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ سال گزر گیا مدینہ میں، رنگ چہروں کے بدل گئے تھے بیویوں کے۔ ایک روز بی بی زینب و سجاد آئے، دایاں کندھا بی بی زینب نے پکڑا، بایاں امام سجاد نے پکڑا، بی بی اٹھی، کہا جائیے چلیے سائے میں چلیے۔ ایک مرتبہ رخ کیا کربلا کا، بی بی کہتی ہے مولا ایک امام سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ خلافی بھی ممکن نہیں، بیٹا بھی امام ہے، حکمدولی ممکن نہیں۔ پھر رخ کیا عرش کا، میرے صغیر کا واسطہ میری عزت رکھ لے۔ اب جو دونوں پھوپھی بھتیجا اٹھا کے لے آئے، سائے میں اصغر کی ماں گری، اب جو نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین، 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 حسین حسین حسین، حسین حسین حسین، حسین حسین، حسین حسین، حسین حسین، حسین حسین، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، قافلہ خود کی جانب جو بڑھے گا اپنا، راہ بر حضرت عباس ہمارے ہوں گے، اور اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے، رو لو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر کو رباب کر کو رسی میں بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے، اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر، کیسے دن زیست کے لیلا نے گزارے ہوں گے، اور کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے کتنے صدقے رخ اکبر کے اتارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، سین سین
حسین 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 محمد وآلہ. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.